میں نے یہ دیکھا کہ غامدی صاحب نے کبھی کسی کو روکا نہیں، کبھی کسی کو سجیشن بھی نہیں دی کہ آپ میرا موقف بیان نہ کریں، جب کبھی محسوس ہوا تو اپنی رائے اپنے پلیٹ فارم. تو یہ ایک خدشے کی بات ہوتی ہے. اس کو کیسے آپ نے گوارا کیا کہ بھائی میرے ہی تلامذہ، میری ہی فکر اس طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر بھی بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ فکر ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جو کوئی اپنا خاص فرقہ بنانا چاہتے ہیں، یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک مکتب فکر کے یہ لوگ ہیں اور ان کو وہی بات کہنی چاہیے. میں نے کبھی ایسی نہ خواہش کی نہ اس کی کبھی کوشش کی. آزاد لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے. وہ میرے تلامذہ ہیں، مجھ سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے، پڑھا ہے. جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں اس کی تصحیح بھی کرتا ہوں، توجہ بھی دلاتا ہوں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے. آج اگر ایک بات ٹھیک طرح نہیں سمجھے، کل سمجھ جائیں گے. ہمارے ہاں تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی یہ کہا گیا ہو کہ آپ فلاں چیز کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے یا اس طرح بیان نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ہیں میرے تلامذہ میں سے، انہوں نے مجھ پر تنقیدیں لکھی ہیں، وہ میرے اپنے ہی رسالوں میں شائع شدہ موجود ہیں. میں جب خود ان رسالوں کی ادارت کرتا تھا اس وقت بھی شائع ہوئی ہیں، اب بھی شائع ہوتی ہیں. کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے میرے تلامذہ ہیں جو بعض بڑی بنیادی چیزوں کے بارے میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں. بڑے صاحب علم لوگ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. مثلاً ڈاکٹر ساجد حمید صاحب ہیں، طالب محسن صاحب ہیں. یہ وہ بزرگ اساتذہ ہیں جو مجھ سے بعض چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، زاویہ نظر کا اختلاف ہے، چیزوں کو دیکھنے کا. وہ پڑھاتے بھی ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، اپنا اختلاف بیان بھی کرتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ سیکھیں، سمجھیں. اگر کسی آدمی کو کوئی تردد پیدا ہوگا، وہ زندہ ہے، پوچھ لیں گے، جواب دے دیں گے، وضاحت کر دیں گے. دنیا سے چلے گئے تو جس طرح کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے، اسی طرح اتفاق کرنے والے صاحب علم بھی ہوں گے، وہ اس کی وضاحت کر دیں گے. تو اس میں تردد کیوں؟ یہ تو اس وقت ہے کہ جب آدمی اپنا کوئی جتھا بنانا چاہتا ہو، وہ پھر فلاں کو بھی کہے گا، فلاں کو بھی کہے گا. علم کی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہاں آپ آزادی اور حریت کی فضا میں رہیں، اپنی آراء قائم کریں، اپنا نقطہ نظر اختیار کریں. جو چیز آپ نے پوچھنی ہے پوچھیں، جس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کریں. کسی کے ساتھ تعلق ہوگا تو کبھی توجہ دلا دیں گے کہ فلاں چیز کو ذرا پڑھ کر بیان کیجیے، یا سوچ کر بیان کیجیے، یا سمجھ کر بیان کیجیے. یا اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے اس پر کوئی تبصرہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کہ میرے ہاں اس طرح کا کوئی تردد میرے باطن میں نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں بھی کبھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیے، برسوں سے، کوئی میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے اب میں پبلک لائف میں ہوں. اس میں نے برسوں لائیو پروگرام کیے ہیں، جیسے اب بیٹھا ہوا ہوں. آپ بتا دیں کسی شخص کو میں نے کبھی کہا کہ فلاں سوال پوچھنا ہے، فلاں نہیں پوچھنا. اس کا جو جی چاہتا ہے پوچھے گا. اگر وہ پوچھے گا، مجھے معلوم ہوگا، جواب دے دوں گا. نہیں معلوم ہوگا، معذرت کر دوں گا. تو میرے نزدیک آدمی اگر اس مقام پر ہو تو پھر اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. بالکل واضح ہو گیا، یہ بات حقیقت ہے. 2014 سے میں غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہا ہوں. آج 10 11 12 سال ہونے کو ہیں، لیکن کبھی کسی موضوع پر ہم نے ان سے نہیں پوچھا. اور نہ پوچھنے کی وجہ بھی ہے کہ جب ہم ان سے پوچھیں گے تو ظاہری بات ہے یہ اس پر کوئی سوال، کوئی تردد، کسی اضطراب کا اگر اظہار بھی ہوگا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری آزادی یا پوچھنے والی کی آزادی مجروح ہوگی. تو یہ ماحول بھی غامدی صاحب نے مہیا کیا ہے کہ بغیر کسی قدغن کے، بغیر کسی جبر کے، جو چاہتے ہو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو.